الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آت کل ذی حق حقہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات ہم دہرا رہے ہیں۔ گزشتہ درس کا مجھے تھوڑا سا خلاصہ اعادہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ محفوظ نہ ہوا، ادھورا رہ گیا، تو اب ساری تفصیلات تو پھر نہیں دہرا سکتا، لیکن خلاصہ دہراؤں گا تاکہ ہماری یہ جو کڑی ہے وہ درمیان سے ٹوٹے نہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری اپنی کتاب ہدایت کی چراغ میں لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پاک نبی ہیں جن کا تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت کا 10 بار نام ذکر فرمایا ہے۔ جیسے میں نے ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں بھی آ رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ایک بات۔ دوسرے اکابر نے لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ سن 2020 قبل مسیح میں پایا جاتا ہے۔ کوئی غلطی ہوگی ہن سے میں تو میری طرف سے ہوگی، یعنی معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی صدیوں پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ اور قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، اور کچھ اکابرین کا یہ بھی خیال ہے علماء مفسرین میں سے، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب لگا ہے۔ بلکہ ہمارے کئی علماء مفسرین اس طرف ہیں کہ قرآن پاک میں جن بزرگوں کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کے حوالے سے، وہ اور کوئی نہیں، ان کے نزدیک حضرت شعیب ہی تھے۔ بہرحال یہ اسباق ہم انشاءاللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے تو تب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کا جو زمانہ ہے وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے بہت قریب ہے علیہ السلام۔ اس لیے وہ اپنا کبھی کہا جاتا تھا نا کہ شعیبی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ دوسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ یہ تو بہرحال مانی ہوئی بات ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے مدین، یہ انہی کی کڑیوں سے ہیں۔ یعنی کسی سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ 2 بیٹے تو حضرت ابراہیم کے بہت مشہور ہوئے نا۔ اکابر نے لکھا ہے ان کی والدہ کے بھی نام تذکرے بڑے ہیں، لیکن ان کے سوا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں جن کا نام کتابوں میں ذکر فرمایا گیا قطورہ۔
یہ مدین ان کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور انہی سے مدین کی قوم چلی ہے اور انہی سے وہ شہر آباد ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ مطلب وہ قبیلہ بھی مدین کہلایا، وہ شہر بھی مدین کہلایا، اور وہ نسل، وہ قوم بھی مدین کہلائی۔ اور ساتھ میں اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس زمانے میں عام رواج تھا کہ اہل مدین کو ہی مدین بھی کہا جانے لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں، قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جہاں مدین والوں کی طرف بھیجے گئے، وہاں ایکا والوں کی طرف بھی بھیجے گئے۔ اکابر نے فرمایا، اس پر تو خیر بڑی بہرحال ابحاث ہیں جن کا کچھ اشارہ کنایا میں نے گزشتہ درس میں بھی کیا تھا، لیکن بہرحال وہ محفوظ نہیں ہوا، اب وہ سارا تو نہیں دہرایا جا سکتا۔ اس کا ایک دو جملے موٹے سے سن لیں کہ اکابر نے فرمایا ہے کہ اصل میں یہ جو مدین والے تھے یہ تو رہتے تھے شہر میں، اور جو ایکا والے تھے یہ رہتے تھے بن میں، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں مدین والوں کے لیے حضرت شعیب کو بھیجا تھا کہ جا کر ان کو سمجھائیے، وہیں اللہ نے ایکا والوں کی طرف بھی حضرت کو بھیجا کہ ان کو بھی سمجھائیے۔ اور بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے، اپنا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے، کہ جو اپنے وقت میں یعنی مفسر قرآن بھی تھے، محدث حدیث بھی تھے، اور مورخ تاریخ بھی تھے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ اصل میں ایکا ان کے ہاں ایک درخت تھا جس کو ایکا کہا جاتا تھا، یہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ کذب اصحاب الایکہ، اور علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ جیسے مدین کی طرف حضرت شعیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تو ایکا والوں کی طرف سے بھی بھیجے گئے۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے تو مکتی مکتائی ہے کہ یہ اصل میں ہیں دو قبیلے، اپنے مقام پر یہ دو قبیلے بنے ہیں، لیکن یہ نسل پیچھے سے ایک ہی ہے، مدین سے چلے ہیں، چاہے وہ ایکا والے ہوں چاہے مدین والے ہوں۔ کچھ اکابر نے اس کے برعکس بھی پیش کیا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم بحقیقت الحال، چونکہ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن یہ بہرحال خلاصہ اکابر نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام نے مدین والوں کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا تو وہیں ایکا والوں کی طرف بھی بھیجا، اور دونوں کے اندر بیماریاں تھیں عقیدوں کی، اور عقیدے کی بیماری بعض اکابر نے اپنا لکھا ہے کہ عقیدے کی بیماری یہ دونوں میں تھی، اور یہ بنیادی بیماری ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر باقی جسم ٹھیک ہو جائے گا، ممکن ہے کچھ دیر ہو جائے، لیکن اگر یہ بنیادی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر جسم کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان تو کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو بیماریاں ان میں بڑی مشہور ہوئیں، ایک تو تھی عقیدے کی اور دوسری تھی معاملے کی۔ عقائد اور معاملات یہ دونوں ہم نے خیال رکھنے ہیں، یاد رکھیے، اور یہ دونوں ان میں آئیں اور بیک وقت آئیں۔ ایک تو خدا کی پاک ذات کے سوا اور معبود مان لیے، ان کی پوجا شروع کر دی، اور دوسرا جو ہے وہ معاملات میں اتنے برے واقع ہوئے کہ آج بھی ان کی تاریخ آپ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی روشنی میں بھی پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور ان پاک آیات کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کی جو اصل میں بستی تھی نا، بستیاں، یہ اصل میں ایک بڑی سڑک پر، شارع عام جس کو کہا، بڑی سڑک پر، کھلی سڑک پر واقع تھی، اور یہ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ کھلی سڑک پر واقع ہیں۔ وہ کون سی سڑک تھی؟ علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں یہ ایک بڑی کھلی، بڑی وسیع سڑک تھی جو یمن سے نکلتی تھی، مکہ مکرمہ اور ینبوع ہوتے ہوئے شام جاتی تھی، جسے آج سیریا یا سوریا کہتے ہیں، اور دوسری ایک سڑک عراق سے ہوتے ہوئے مصر آتی تھی۔
ان کی بستیاں اس سڑک کے کنارے پر واقع تھیں، اور حرم سے یا یمن سے جانے والے قافلوں کو جو شام جاتے تھے ان کو انہی راستوں سے گزرنا پڑتا تھا اور ان سے واسطہ پڑتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے یہ آڑے آ جاتے تھے کئی قافلوں کے، ان سے بھاری جزیہ لیے بغیر چھوڑتے نہیں تھے، ان کو زبردستی ان کا مال لیتے، ان کے نہ چاہتے ہوئے ان کے سے جزیہ لیتے جس کا ان کو کوئی حق نہیں تھا۔ اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے مرحلے پر ان کو عقیدے کی تعلیم دی، اس لیے کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر باقی معاملے پر بات ہوگی نا، پہلے عقیدے پر تو بات ہو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس پہ پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے عقیدے کے بارے میں بات فرمائی کہ ماں سوائے اس معبود برحق کے کوئی بھی معبود نہیں ہے، صرف اس ایک پاک ذات کی عبادت کرو۔ یہ تو پہلے مرحلے پر پیغمبر نے فرمایا، اور اکابر نے لکھا ہے یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، سب سے پہلے انبیاء نے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے۔ اور آگے حضرت نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، میزان ماپ کو، تول کو برابر رکھو، اس میں نقصان نہ کرو، کمی نہ کرو۔ ماپتے ہو تو پورا ماپو، تولتے ہو تو پورا تولو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، قدرت نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ علماء مفسرین نے ان آیات کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کا جو علاقہ بھی تھا نا، قدرت نے ایسے اس کو باغوں اور پھولوں سے لدا تھا کہ اگر کوئی شخص وہاں آ جاتا تھا تو وہ ان وادیوں کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ یہ کن وادیوں میں رہتے ہیں لوگ۔ اور مالی حالات سے بھی، بلکہ بعض اکابر نے لکھا ہے یہ اس زمانے میں تاجر تھے اور بڑے کامیاب تاجر تھے، یہ نہیں کہ گئے گزرے ہوئے۔ مال ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس اپنا جھول میں مبتلا ہو گئے کہ دوسروں سے مال بٹورنے میں اور آگے بڑھنے لگے، جس کو لالچ کہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بٹور لیں، چاہے جیسے بھی بٹور لیں۔ اور اگر یہ شے ان لوگوں کے لیے عیب تھی تو ہمارے لیے بھی کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارے لیے بھی عیب ہی ہو۔ وہ تب بھی عیب تھی، وہ اب بھی عیب ہے، اس لیے کہ وہ ہے عیب، وہ جس کو کمی اور دھوکے بازی کہتے ہیں، یہ ہر دور میں عیب رہے گی۔ اگر ان کی گرفت اس عیب پر ہوئی تو اس امت کی گرفت بھی اس عیب پر ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں، صدیوں پہلے حضرت شعیب علیہ السلام یہ سبق دے گئے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے تم لوگوں کے دھوکے بازیوں کی؟ کیوں کرتے ہو یہ سب جب قدرت نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، تمہارا علاقہ باغ و بہار بنا ہوا ہے، تمہارے پاس مال ڈھیر سونا ہر شے ہے، پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ گھیرنے والا عذاب تمہیں ایک دن گھیرے گا۔ اور علماء مفسرین نے بہرحال ناپاک آیات کی تفسیر میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک دن وہ عذاب ایسا گھیرے گا کہ وہ عذاب ایسے گھیرنے والا ہوگا کہ اس سے نکلنا چاہو گے تو پھر نکل نہیں سکو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پھر ارشاد فرمایا میزان، ماپ اور میزان کو بالقسط برابر رکھو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بالقسط، ماپ اور تول کو برابر رکھو۔
علماء مفسرین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو پڑھیں، حضور نے ارشاد فرمایا کبھی اگر کسی چیز کو چیز تول کر دینے کی نوبت آتی نا تو حضور دینے والے سے فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوڑا زیادہ دے دو، زیادہ چلا جائے کوئی بات نہیں، کم مت، کم نہیں تولو۔ اور اپنا شاید ہم نے پہلے بھی کہیں یہ حدیث پڑھی ہے، علماء مفسرین نے سورہ اپنا ویل للمطففین قرآن پاک میں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بربادی ہے ان کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ تطفیف کیا ہے؟ کمی کرتے ہیں، ماپتے ہیں تو کم ماپتے ہیں، تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں، جس سے گراہکوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، تطفیف والوں کے لیے بربادی ہے۔ علماء مفسرین نے ان پاک آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تاجر جو اس دنیا میں تجارت کرتے ہیں لیکن امانت سے کرتے ہیں، امانت کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں پاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے تاجر قیامت کے دن ان کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا علیہم الصلوۃ والسلام۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اصل میں یہ ان کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، کہ سمجھے میں اگر ایک دکان پر بیٹھا ہوں اور آنے جانے والے مجھ سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور ظاہری طور پر اور وقتی طور پر اگر میں اس کو کوئی دھوکہ دے دوں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاؤں وقتی طور پر، تو نفس تو کہتا ہے کہ یار پورا ملے گا تو 19 ملے گا، لیکن اگر دھوکہ تھوڑا سا دے دو گے تو 20 ہو جائے گا۔ تو یہ موقع تو ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان ورغلاتا ہے، لیکن اگر ابن آدم ان وسوسوں کا مقابلہ کر کر اللہ کی عنایت سے اگر اس وسوسے کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کا مقام بھی دیکھیں کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کریں گے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین کے جو مقامات جو حشر قیامت کے دن ظاہر ہوں گے وہ تو ساری دنیا دیکھ کے حیران ہو۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی اکابر نے لکھی ہے انہی آیات کی تفسیر میں، وہ سن لیں کہ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تطفیف کا لفظ استعمال فرمایا، اور وہی تعلیم حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام صدیوں پہلے دے کر گئے ہیں۔ تطفیف کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنیں، کمی کرنا یہ تطفیف ہے۔ اچھا پھر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں ترکڑی میزان میں کمی کا تو خیال رکھوں کہ کمی نہ ہونے پائے، لیکن باقی معاملات میں کمی کی پرواہ نہ کروں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ تطفیف کا لفظ میزان پر آتا ہے اور یقیناً آتا ہے تو دوسرے معاملات پر بھی آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ تطفیف کا نا معنی یہ ہے کہ کسی کا حق اس کے ذمے نہ آئے، آتا ہے تو اس کو ادا کرے، پورا ادا کرے۔ اچھا اب یہ جو لفظ ہے نا کسی، اس میں یاد رکھیے گا اس کا کیا معنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے خالق کا حق اگر بندے پر آتا ہے وہ حق بھی ادا کرے اور پورا ادا کرے، اور اگر خالق کی مخلوق کا حق اس کے ذمہ آتا ہے تو وہ بھی ادا کرے اور پورا ادا کرے، تب ادا ہوگا۔ اور اس کی بڑی موٹی مثال مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھی ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق وہ ہے جسے آپ اور میں نماز کہتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص نماز میں کسی سنن یا ادب کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھتا، کمی کرتا ہے، فرمایا یہ بھی تطفیف کی زد میں آئے گا۔ ہم تو بہرحال جیسے تیسے ہیں، نبھا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ورنہ اکابر کا تو فرمان یہ ہے، اور حدیث شریف میں تو خود فرمایا گیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل نماز میں لکھی ہے وہ حدیث، اور احادیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنی نماز کا خیال نہیں رکھتا اور وہ بری صورت میں ڈھلتی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ نماز اس نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، جس طرح کوئی پرانا کپڑا کسی کے منہ پر دے مارو، مثال دی گئی۔
اس لیے فرمایا میزان کی دونوں ترازو تو برابر رکھو بالکل، لیکن تطفیف کو یہیں تک روکو نہیں، یہ عقائد میں بھی آئے گی کہ عقیدے صحیح رکھو، اور یہ اعمال نماز روزے حج زکات میں بھی آئے گی کہ یہ برابر رکھو، اور پھر میزان کو بھی برابر رکھو۔ کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اگلی بات بھی سن لیں، یہ بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ملازم ہے کہیں، اور سامنے والے ادارے نے یا شخص نے اس کا وقت خریدا ہوا ہے کہ تیرے ایک دن کے 8 گھنٹے ہمارے ہیں، اس میں تم نے یہ کام کرنا ہے اور اتنا کام کے اتنی دیر کام کرنا ہے۔ اگر وہ اس میں گڑبڑ کرتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ بھی اسی زد میں آئے گا۔ یہ نہیں کہ صرف تاجر جو ہے وہ معاملے میں ٹھیک ہے، باقی آپ کو اور مجھے کھلی چھٹی ہے، نہ، سامنے والے نے ہمارے گھنٹے گنے ہوئے ہیں اور وہ ان کا معاوضہ ہمیں دیتا ہے، اگر اس میں آپ اور میں کوئی کمی کرتے ہیں تو اکابر نے فرمایا یہ بھی تطفیف کی زد میں ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہے تفویف کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے جہاں میں اور آپ اپنے عقائد کو درست رکھیں وہاں اعمال کا بھی خیال رکھیں، اور وہاں ان معاملات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے معاملات میں گڑبڑ نہ ہو۔ امیر صاحب ایک بات یاد آئی، علامہ صاحب کی سناؤں؟ حقیقت میں وہ تو سلطان العلماء ہے، حقیقت میں وہ تو شمس العلماء ہیں، حقیقت میں وہ تو استاذ العلماء ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے خطبات خالد، خطبات، یہ 900 صفحات کا ذخیرہ ہے۔ اس کی دوسری جلد میں علامہ خالد محمود صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ایک شہر گیا، وہاں مسافر تھے، جیسے اگر دوسرے شہر سے ہمارے ہاں علماء آئیں تو وہ مقامی ہوتے ہیں یا مسافر ہوتے ہیں؟ مسافر ہوتے ہیں۔ مقامی علماء وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے شہر میں رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں وہاں گیا تو میرے پاس ایک صاحب آ گئے، توجہ سے سنیے گا بات، اور لگے گی آپ لوگوں کے دل پر اور میرے دل پر بھی لگے گی جب میں نے پڑھی، اور یہ اللہ تعالیٰ بڑا جھوٹ نہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلائیں، یہ بات میں نے سن 2006 میں پڑھی تھی، مجھے یاد ہے۔ وہ شاید اس وقت میں گاؤں گیا ہوا تھا، اور اس کتاب کے پہلے پنے پر وہ گاؤں کی تاریخ اب بھی درج ہے میری۔ جب میں نے وہ کتاب ختم کی تھی تو میں پرانے گھر میں تھا، دور ہوتا ہے گزر جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے پاس ایک آدمی آ گیا، آ کے مجھ سے کہنے لگا کہ یہ ویل للمطففین اور ولا تنقصوا المکیال والمیزان کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ فرمایا میرے پاس ایک صاحب آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ حضرت کسی سے اگر دھوکے سے مال حاصل کیا گیا ہو، چاہے وہ چوری کے ذریعے ہو یا دھوکے سے ہو، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس پر زکوٰۃ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ حرام مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ سوچ کے بتانا پھر، سوچو، کوئی جواب تو دو نا، صحیح دو گے یا غلط دو گے، کون سا میں آپ کے نمبر منفی کر لوں گا؟ یہی ہے مغالطہ، میں نے کہا تھا نا یہ لگے گی آپ کے دل پر، یہی ہے مغالطہ۔ ایک سوال تازہ کر لو، حلال مال صاحب نصاب، نصاب کو پہنچ جائے کتنی فیصد زکوٰۃ فرض ہے؟ بولو نا، 2.5%۔ یہ بھی ڈر کے ذرا سا بولتے ہو، اصل میں ڈر کے کیوں بولتے ہو؟ کانفیڈنس نہیں ہے آپ لوگوں کو معلومات پر۔ اچھا خیر، حضرت فرمایا کہ میرے پاس آ گیا، کہتا ہے جی دھوکے سے مال حاصل کیا گیا ہو، حرام مال، اس پہ زکوٰۃ ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا میں نے اس کو کہا کہ تم یہ سوال مقامی علماء سے پوچھو، ہم تو مسافر ہیں۔ اصول یہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ مسائل مقامی علماء سے پوچھے جائیں، مسافروں سے نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے اس کو کہا کہ بھائی، کہتے ہیں جی میں نے ویسے پوچھا تو ہے لیکن آپ آئے ہیں، آپ تو استاذ العلماء ہیں، آپ کی بھی رہنمائی چاہیے، مہربانی فرما۔ اس نے بڑا مجبور کیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا تم نے جو مقامی عالم سے پوچھا تھا انہوں نے کیا جواب دیا ہے تمہارے سوال کا؟ ان مقامی عالم نے وہی جواب دیا ہے جو آپ لوگوں نے دیا ہے کہ حرام مال پہ زکوٰۃ فرض، بولو نا، نہیں ہوتی۔
حضرت نے فرمایا میں اس جملے سے اتفاق نہیں کرتا. اب وہ بڑا حیران ہوا, اس کے سامنے بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا اس کا. کہتا جی کیوں؟ علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا میں تمہارے بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. اصول یہ ہے جو فقہا نے لکھا ہے, حلال مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے, حرام مال کے اوپر 100% زکوٰۃ ہے. سارا اپنے سے ہٹاؤ. کس نے تمہیں کہا ہے نہیں دینی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور بولو تو صحیح. یہ جملہ یاد رہے گا, حلال مال پہ 2.5% زکوٰۃ ہے, حرام مال پہ 100% زکوٰۃ ہے. وہاں سال کی قید ہے, یا سال کی بھی قید کوئی نہیں ہے. جتنے جلد ہو یہ بلا اپنے سے ہٹاؤ. کس نے تمہیں کہا ہے؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں اس کے چہرے کا رنگ جو ذرا فک ہو گیا. کہتا ہے جی اس میں کوئی اختلاف بھی تو ہوگا نا. وہ چاہتا تھا کہ حضرت فرما دیں کہ اختلاف ہے تو میری جان تو چھوٹ جائے گی, کسی طرف تو کوئی عالم مل جائے گا. آپ بتائیں اس میں کیا اختلاف ہوگا؟ تو حضرت فرماتے ہیں میرا جواب سن کر اس کا جو بھائی ساتھ میں اس کے بیٹھا تھا نا, وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کو کہتا ہے بھائی جان اور مت پوچھو, پہلے ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو بہرحال میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, علامہ خالد محمود صاحب نے بھی خطبات خالد میں یہی سمجھایا ہے, وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, کہ اپنے میزان کو, اپنے ماپ کو پورا رکھو, تطفیف نہ کرو. ویل للمطففین میں جو منع فرمایا. اور پہلے میں نے عبارت پڑھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نے لکھا ہے کہ یاد رکھیں یہ عقیدے میں بھی آئے گا کہ عقیدے کی میزان برابر بھی رہے اور صاف بھی رہے. اسی طرح یہ معاملات پر بھی آئیں گے, معاملہ انسان کا سب کے ساتھ صاف رہے, بے غبار رہے. اچھا بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ایک جگہ بہت پرانی بات ہے, میں پاکستان گیا تھا تو وہاں کوئی نکاح تھا, تو انہوں نے بیان کے لیے کہا تو میں نے وہاں بیان کیا. تو چونکہ محفل نکاح کے تھی تو ظاہر ہے نکاح کے مسائل فضائل پر ہی کرنے تھے نا, کوئی جہاد تھوڑا بیان کرنا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہاں نکاح کے موقع پر مہر کا مسئلہ آتا ہے نا, اور آپ کے ہاں میرے ہاں تو ایک لفظ زد زبان عام ہے, حق مہر. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ پتہ چلتا ہے یہ بھی کسی کا حق ہے. کس کا ہے؟ سسر جی کا ہے؟ بولو تو صحیح. یہ ساسو جی کا ہے یا اپنی ماتا جی کا ہے؟ بیوی کا ہے. اچھا ان کو پھر جب ان کا حق ہے تو دینا چاہیے یا معاف کروانا چاہیے؟ سچ سچ بتائیں. وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, ماپ اور تول کو برابر رکھو. ماپ اور تول میں صرف ترکڑی ہے یا معاملات اور بھی ہیں؟ بولو نا. اور یہ جملہ یاد رہے گا, حرام مال پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو پھر میں یہ نہیں کہتا آپ کے پاس ہوں گے, لیکن اگر ہو تو اس سے جان چھوڑاؤ. بقیہ تھا قصہ سیدنا شعیب علیہ السلام. آئندہ جمعہ وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھ. بس چھوڑ.